کیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے، میں پی ٹی آئی کینیڈا کے ساتھ، پی ٹی آئی نارتھ امریکہ کے ساتھ انوالو رہا۔ یہاں کے حالات اس قسم کے تھے کہ مسلم لیگ نون سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام قبولہ سٹی کا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا یہ گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر صرف ایک پرائمری اسکول ہے جو لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا ہے، لڑکیوں کا اسکول بند ہو چکا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ترقیاتی کاموں کی طرف جانا چاہوں گا۔ آپ ہمارے حلقے میں جا کے دیکھیں، جو دریائی علاقے ہیں نہیں، میرا کاروبار ہے کینیڈا کے اندر، مجھے سال میں ایک بار کینیڈا جانا ہوتا ہے بورڈ آف گورنرز اور مینجمنٹ بورڈ کی میٹنگ میں جانے کے لیے۔ وہ سالانہ وہ آدمی صاف گو ہے، وہ آدمی دلیر ہے، وہ آدمی ایماندار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کپتان نیو ٹی وی، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف۔ ناظرین، پروگرام سنو پاکستان میں آج میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، چودھری سلمان صفدر ڈھلو جٹ، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 194 قبولہ شریف ڈسٹرکٹ پاکستان۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں، تو بات کرتے ہیں، حلقے کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے علاوہ نوجوان قیادت ہیں، چھوٹی سی عمر میں خان صاحب نے ٹکٹ جو ہے وہ تحفہ دی ہے۔ اس کی وجہ بھی جانیں گے، خان صاحب نے کہیں طرز کھا کے تو ٹکٹ نہیں دیا کہ چلو بچہ سا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں چودھری سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سلمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے کپتان نیو ٹی وی کو وقت دیا۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ سر امیدوار ہیں پی پی 194 کے، بنیادی مسائل کیا ہیں حلقے کی، آپ الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں باہر ہوتا تھا، میں کینیڈا ہوتا تھا، میں 2.5 سال پہلے پاکستان اپنی فیملی سے ملنے کے لیے آیا، اور یہاں کے حلقے کے حالات دیکھ کر میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے، میں پی ٹی آئی کینیڈا کے ساتھ، پی ٹی آئی نارتھ امریکہ کے ساتھ انوالو رہا۔ یہاں کے حالات اس قسم کے تھے کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف ایک ہی خاندان جو کبھی جماعتیں بدلتا رہتا تھا، اس نے مختلف جماعتوں کے اندر جا کے یہاں 7 بار وہ ایم پی اے رہے، 35 سال کا اقتدار، لیکن حلقے کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ آپ خود ابھی میرے ساتھ ریلی میری میں گزر کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام قبولہ سٹی کا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا یہ گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر صرف ایک پرائمری اسکول ہے جو لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا ہے، لڑکیوں کا اسکول بند ہو چکا ہے۔ قبولہ سٹی میں ابھی ریسنٹلی گرلز کالج بنا ہے، اور اس کے بھی حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ اگلے 5 سال کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ ہمارے ترقیاتی کام سیاست کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے تھانہ کچہری سیاست کا شکار ہو گئی ہے، میرٹ کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کے میں نے سیاست میں آنے کا۔ اچھا ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان صاحب کو آج جو ہے بہت شاندار استقبال کیا گیا، ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا بھی، اور جو ٹکٹ ہے وہ ان کو ملا ہے اپیل کرنے کے بعد۔ آیا کیا وجہ تھی، پہلے ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب ٹکٹ نہیں ملا تو ریجیکٹ ہوئے، تو تب کتنی مایوسی ہوئی تھی اور اب کتنی خوشی ہے سر؟ دیکھیں، جب آپ کو ریجیکشن ہوتی ہے اوبیسلی نیچرل ہے، مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے قائد، اپنے خان کی جو ان کی ایک ہمیں حکم تھے احکام، ان کی پابندی کی، اور میں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا۔ پھر بیچ میں سے پارٹی میں کچھ دوستوں نے انہوں نے کہا کہ آپ ریویو کی درخواست دیں اور ٹرائی کریں۔ ہم نے ریویو کی درخواست دی، پھر خان صاحب کو پتہ نہیں کون سی چیز پسند آئی اور انہوں نے یہ ٹکٹ دے دیا۔ اس میں مطلب کوئی کسی کا کوئی ہاتھ بھی ہے یا دعائیں ہیں، یا مطلب کیا ایسا ہوا کہ ٹکٹ آپ کی جھولی میں آ گیا، آپ کو تحفہ مل گیا؟ جناب، اس میں ہاتھ ہے، ہاتھ میرے اللہ کا ہے، اور دعائیں میرے حلقہ کے لوگوں کی۔ ان لوگوں کی دعائیں ہیں جو آج جنہوں نے میرا استقبال کیا، جو میرے ساتھ چل کے آئے، مجھے یہ ٹکٹ ملا اور کچھ بھی۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیے کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ اب آپ نامزد ایم پی اے نہیں ہیں بلکہ کنفرم ایم پی ہیں، جو اس وقت پی ٹی آئی برانڈ ہے، تو کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ کو ٹکٹ ملا ہے پی پی 194 کا؟ دیکھیں، خوشی بے شک ہو رہی ہے، خوشی بھی ہے، لیکن ایسے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کندھوں پر بوجھ بڑھ گیا۔ پہلے تو صرف اپنے گھر کا ذمہ دار تھا، اب پورے حلقے کا ذمہ دار ہوں۔ اب ادھر کی جو مسائل ہیں ان کو اول رکھنا پڑے گا، اور اپنے گھریلو مسائل کو پس پش ڈالنا پڑے گا۔
اچھا، الیکشن میں کامیابی کے بعد سب سے پہلے کیا پروجیکٹ کرنا چاہیں گے آپ اپنے حلقے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ترقیاتی کاموں کی طرف جانا چاہوں گا. آپ ہمارے حلقے میں جا کے دیکھیں، جو دریائی علاقے ہیں ادھر سڑکیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میرا جو پلان ہے سب سے پہلے ترقیاتی، انفراسٹرکچر، ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ 3 چیزوں کو میں کور کرنا چاہتا ہوں. بنیادی مسئلہ کون سا ہے؟ ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا؟ دیکھیں، یہ تینوں بنیادی ضروریات ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. انفراسٹرکچر آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر کے اوپر آپ کی پوری معیشت چل رہی ہوتی ہے. ایک ذمہ دار جس کی گندم پروڈیوس ہو رہی ہے نا، اس کو ذرائع آمد و رفت چاہیے، اس کو سڑکیں چاہیے منڈی کو اپنا مال لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشن، تعلیم کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. اور آپ کیسے ہیلتھ کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ یہ تینوں چیزیں بنیادی ضروریات ہیں. اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ پنجاب اسمبلی میں پی 194 کا اپنے حلقے کا کون سا میسیج لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پی 194 کے لیے، حلقے کے لیے خصوصاً یہی ایک میسیج لے کے جا رہا ہوں کہ ہم دیکھیں، ہماری جو معاشرہ ہے نا، اس نے میرٹ پہ بہت زیادہ کمپرومائز کیا. ہماری سیاست میرٹ پہ کمپرومائز کرتی آ رہی ہے. ہمارا تھانہ کچہری سفارشوں کی نظر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف ایک میرٹ کا پیغام لے کے، عمران خان کا پیغام لے کے، انصاف کا پیغام لے کر اسمبلی میں جائیں گے انشاءاللہ. سر، جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا آپ کینیڈا چلے گئے تھے، اب جب کینیڈا سے آئے ہیں تو ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، جس دن ابھی ٹکٹ اناؤنس بھی نہیں تھے ہوئے نا، میری فلائٹ اس سے پہلے تھی. مایوس ہو گئے تھے؟ نہیں، میرا کاروبار ہے کینیڈا کے اندر. مجھے سال میں ایک بار کینیڈا جانا ہوتا ہے، بورڈ آف گورنرز اور مینجمنٹ بورڈ کی میٹنگ میں جانے کے لیے. وہ سالانہ ایک ہی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ 3 دن کے لیے چلتی ہے. میں صرف وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا. مطلب بھاگ کے نہیں گئے؟ میں نے کہاں سے بھاگ کے جانا ہے؟ الیکشن کے بعد سر آپ اپنے حلقے میں رہیں گے یا کسی کو بڑے شہر کا چناؤ کریں گے جیسے دیگر سیاستدان کرتے ہیں؟ بھائی، میرے پاس پہلے بھی میرا لاہور بیریا ٹاؤن میں گھر ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. لیکن یہ دوست جانتے ہیں، میرا حلقہ جانتا ہے کہ میں نے اپنا زیادہ تر 90% وقت میں اپنے گاؤں میں گزارتا ہوں. یہی ڈیرا، یہی صوفہ ہوتا ہے جہاں میں پایا جاتا ہوں. میں اپنا صبح کا ناشتے سے لے کے رات کا کھانا تک، اگر میں ادھر ہوں، اس ڈیرے پر ہوں، تو یہیں بیٹھ کے کھاتا ہوں. عمران خان صاحب کی کوئی 3 باتیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوں اور جس کی وجہ سے آپ پارٹی سے منسلک ہیں؟ دیکھیں، وہ آدمی صاف گو ہے، وہ آدمی دلیر ہے، وہ آدمی ایماندار ہے. الیکشن کب ہو رہے ہیں سر؟ دیکھیں، سپریم کورٹ تو 14 مئی کا کیے بیٹھی ہے. ہماری پارٹی 14 مئی کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ 14 مئی کے اوپر الیکشن ہونے تو چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کو کنٹمپٹ لگے گی. ہمیں یہ کہیں گے 14 کو الیکشن لڑنا ہے، ہم 14 کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ اگر ہمارے قائد ہمیں کہیں گے کہ آپ کسی اور تاریخ کی تیاری کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیا حکومت کو ڈر کیا ہے سر؟ پی ڈی ایم حکومت کی کیوں الیکشن کی طرف نہیں جا رہا ہے، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جس طرح کا کلین سویپ، جس طرح کا رسپانس اس وقت عوام پی ٹی آئی کو دے رہی ہے، لوگ ان چوروں ڈاکوؤں سے تنگ آ چکے ہیں. عوام میں شعور بیدار ہو چکا ہے. اس وقت وہ نظریے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ شخصیت کو ووٹ نہیں دے رہے. شادی آپ کب کروا رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. شرط تو ایسی نہیں تھی کہ پہلے آپ MP بنے پھر؟ نہیں جی، میرا ایسی کسی قسم کی شرط نہیں تھی. اصل میں 7 سال باہر رہا، مصروفیت تھی. یہاں آ گیا، حلقے کی مصروفیت ہے. انشاءاللہ جب وقت ہوا، جب بڑوں نے فیصلہ کیا، انشاءاللہ. لاسٹ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں اپنی لوگوں کو، سامعین کو صرف ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جب ووٹ دینے لگیں، یہ دیکھ لیں، اس ووٹ نے آپ کے اگلے 5 سال کا فیصلہ کرنا ہے. اس نے آپ کے اگلے 5 سال کا دار و مدار آپ کے اس ووٹ کے اوپر ہے. ایک اس آدمی کو ووٹ دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے آپ کے حلقے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اس شخص کے اوپر آپ کے اگلے 5 سال کے ترقیاتی کام، آپ کے تعلیمی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، ہیلتھ، یہ بیسک نیسیسٹیز کی دار و مدار ہوتا ہے. اور ہماری قوم اب بیدار ہو چکی ہے. نظریے کو ووٹ دیں، جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. نظریے کو ووٹ دیں.